بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پاک نبی کی جس کی حکمت، جس کی بصیرت اور جس کا حلم، جس کا عدل صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی مثال بن گیا۔ جی تو آج ہم ذکر کریں گے اس پاک ہستی کا جو براہ راست اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا رسول حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں بادشاہی بھی ملی اور نبوت بھی عطا ہوئی، علم بھی ملا اور حکمت بھی عطا ہوئی، لیکن یہ بات سنیے کہ اس سب سے بڑھ کر انہیں عاجزی کی نعمت ملی۔ آپ علیہ السلام کا نسب اور مقام قرآن کریم کے مطابق آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور وارث تھے۔ قرآن کریم کی سورہ نمل میں اس بات کا ذکر اس طرح ہوا ہے، اور سلیمان اپنے باپ داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ یہ وراثت صرف بادشاہت نہیں تھی بلکہ یہ علم کی وراثت، حکمت کی وراثت اور انصاف کی وراثت تھی۔ عزیز دوستو، یہاں ایک نکتہ یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں اصل وراثت علم ہے، آپ کا مال نہیں۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کی نبوت و حکمت کے وارث بنے، اور یہی سب آج کے والدین کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم دیں، اور یہی ان کے لیے بہترین وراثت ہے۔ ابتدائی عمر سے حکمت کی نشو و نما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر سے ہی کمال ذہانت رکھتے تھے۔ آپ علم کے سمندر تھے، مگر سمندر ہونے کے باوجود خاموش، گہرے اور بردبار۔ آپ کے فیصلے عدل کی مثال تھے، اور اسی عدل کا ایک واقعہ قرآن کریم میں اشارے کے ساتھ موجود ہے، جس میں ایک کھیت کا مسئلہ آیا اور کم عمر سلیمان علیہ السلام نے ایسا فیصلہ دیا جو کہ سب کو حیران کر دیا۔ عزیز دوستو، یہاں ایک عظیم سبق ہے کہ عمر نہیں، عقل، علم اور اللہ تعالیٰ کا تقوی انسان کو بڑا بناتا ہے۔ آج نوجوان بہانے بناتے ہیں کہ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، مجھے اس چیز کا کیا علم، لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بزرگی تقوی اور علم سے آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں یہ بات ارشاد ہے، اور کہا لوگوں، ہمیں پرندوں کی بات سمجھنے کا علم دیا گیا ہے، اور ہمیں ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی زبان پر ہمیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ نہیں کہ میں نے حاصل کیا، اور یہی توحید اور عاجزی کا اعلیٰ مقام ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور نمبر دو، منطق و طیر، پرندوں کی زبان سمجھنا، جو کہ علم کی چوٹی ہے۔ یہ علم سائنس، نفسیات، کائنات، ہر چیز کی سمجھ دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو صرف بادشاہی نہیں ملی بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی عطا ہوا، اور یہ قرب دولت سے نہیں بلکہ دل کی صفائی، ذہن کی حکمت اور عاجزی سے ملتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلیمان علیہ السلام کی طرح دل کا بادشاہ بنا سکتا ہے، پھر چاہے آپ کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، کیونکہ اصل دولت تو علم، حلم، تقوی اور عاجزی میں ہے، اور یہی تھی سلیمان علیہ السلام کی اصل بادشاہت، وہ بادشاہی جو کہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ عزیز دوستو، دنیا میں ہزاروں بادشاہ ہیں، لیکن دو بادشاہ ایسے ہیں جنہیں بادشاہی بھی ملی اور نبوت بھی، علم بھی ملا اور قرب الہی بھی ملا، اور وہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی دیا وہ کسی انسان کو قیامت تک نہیں دیا جائے گا، اور یہی ان کی دعا تھی جو کہ اللہ پاک کی عطا ہوئی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم دعا۔ قرآن کریم سورہ صاد میں اس بات کو ارشاد کیا گیا ہے، اے میرے رب میری بخشش فرما اور مجھے ایسی بات چاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو شایع نہ ہو۔ یہاں اس آیت پر غور کریں کہ سب سے پہلے مغفرت مانگی، پھر معافی اور پھر بادشاہی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے پہلے دل کی صفائی مانگے اللہ تعالیٰ اسے زندگی کی صفائی بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہوا کو تابع کرنے کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، تو ہم نے ہوا کو ان کا تابع کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی۔ عزیز دوستو، ذرا سوچیں، جہاں چاہیں جب چاہیں ہوا چل پڑتی تھی، سفر لمحوں میں طے ہو جاتا تھا۔ آج سائنس جہاز پر حیران ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام ہوا پر اڑتے تھے۔ جنات کی فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ حکم کا پابند بنا دیا، اور قرآن پاک سورہ صاد میں اس کے بارے میں ارشاد ہے، اور شیاطین میں سے بعض اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وہ سمندر میں غوطہ زن ہوتے، خزانے نکالتے، محل بناتے، قلعے تعمیر کرتے اور سونا چاندی موتی جواہرات لاتے۔ عزیز دوستو، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ ساری طاقتیں صرف ایک ہی انسان کو کیوں ملی؟ کیونکہ یہ بادشاہی انا کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تھی۔ عدل۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ستون۔ آپ کی حکمرانی صرف طاقت نہیں تھی بلکہ عدل تھی، وہ عدل جو لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا تھا۔ آپ کے عدل کو واضح کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ دو عورتیں جھگڑتی ہوئی آئیں، دونوں نے اپنے بچے پر دعویٰ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، لیکن کم عمر سلیمان نے حقیقت پالی۔ فرمایا کہ چھری لاؤ اور بچے کو دو حصوں میں کر کے دونوں کو دے دیا جائے۔ بچے کی جو اصل ماں تھی وہ یہ سب کچھ معاملہ دیکھ کر چیخ پڑی کہ نہیں، میں اپنے بچے کو اس طرح نہیں کر سکتی، بلکہ یہ میرا بچہ اسے دے دو۔ سلیمان علیہ السلام فوراً بولے کہ یہی اس کی ماں ہے، کیونکہ اصل محبت قربانی ہے، قبضہ نہیں، اور اصل عدل وہ ہے جو دل کی گہرائی کو پہچان لے۔ عاجزی۔ عظیم بادشاہ کی اصل شان۔ اتنی طاقت، اتنی حکومت اور اتنی نعمتیں، پھر بھی زبان پر ہمیشہ ایک ہی جملہ۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ارشاد ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ عزیز دوستو، یہ جملہ ہر مومن کے لیے زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ اگر گھر ہے تو یہ میرے رب کا فضل ہے، اگر آپ کا کاروبار ہے تو یہ بھی آپ کے رب کا فضل ہے، اگر عزت ہے تو یہ بھی میرے رب کا فضل ہے۔ جو انسان نعمت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دیتے۔ عزیز دوستو، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کبھی اصل مقصد نہیں، اصل مقصد تو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا ہے۔ جس کے پاس دنیا ہو لیکن دل میں تکبر نہ ہو، اللہ پاک اس پر دنیا بھی کھول دیتے ہیں اور آخرت بھی۔ اور جس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن دل میں شکر ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی تھی کہ وہ منطق الطیر تھے، یعنی پرندوں اور مخلوقات کی زبان کو سمجھتے تھے۔ یہ صرف زبانوں کا علم نہیں تھا بلکہ یہ دلوں کی کیفیتوں اور ارادوں کو سمجھنے کا علم تھا۔ یہ وہ علم تھا جو صرف اور صرف اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، اور یہ علم عاجزی، تقوی اور اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب کا نتیجہ تھا۔ چیونٹی کا واقعہ قرآن کریم کی روشنی میں۔
سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ سوچئے، یہ چیونٹی ہے جس کی آواز انسان سن بھی نہیں سکتا، لیکن سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان تھی۔ وہ چیونٹی جانتی تھی کہ یہ بادشاہ ظالم نہیں ہے بلکہ نبی ہے، جان بوجھ کر کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ عظیم لوگ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اپنی رحم دلی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر چیونٹی تک جانتی ہے کہ نبی ظلم نہیں کرتا، تو ایک انسان کو بھی اپنی زندگی میں یہ اصول اپنانا چاہیے کہ طاقت ملے تو رحم اختیار کرے۔ چیونٹی نے صرف کہا نہیں بلکہ پکارا، چیخی اور خبردار کیا کہ جلدی گھروں میں چلے جاؤ۔ یہی ہے لیڈرشپ اور یہی ہے قائدانہ صفت۔ قائد وہ ہے جو دوسروں کو بچاتا ہے، نہ کہ اپنی بڑائی دکھاتا ہے۔ جو کوئی بھی شخص اپنے گھر والوں، دوستوں، ساتھیوں کی خیر خواہی کرے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت پا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا رد عمل عاجزی کی انتہا۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس وہ اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے۔ عزیز دوستو، ذرا سوچیں کہ جس طرح بادشاہ وقت، جس کے پاس جنات، ہوا، لشکر، پرندے، سب کچھ موجود ہے، وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی بات سن کر مسکرا رہا ہے۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی احساس برتری نہیں، کوئی تکبر نہیں، صرف عاجزی، صرف شفقت اور صرف جھکاؤ۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی نرم ہوتا ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے اس کے دل میں تکبر کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ آپ چیونٹی کی بات سن کر فوراً دعا کی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ عزیز دوستو، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ وہ شخص جس کے پاس دنیا کی سب طاقتیں ہیں، وہ اللہ پاک سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، مجھے نیک بنا دے اور مجھے اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے۔ عزیز دوستو، یہ عاجزی کا وہ مقام ہے جو صرف اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ آج کوئی تعریف کر دے تو ہم خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنا اوپر جاؤ اتنا ہی جھک جاؤ، کیونکہ نعمت کا اصل شکر صرف اور صرف عاجزی میں ہے۔ عزیز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مزید تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔